अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत है? यहाँ लाहौर का मौसम अच्छा हो गया है और आपको पता है सियासी मौसम में बड़ी हलचल मची हुई है। और ख़ास तौर पे कल का जो फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू आया ना वॉइस ऑफ अमेरिका का, उसने तो जनाब तबाहियाँ फेर दी हैं। पीटीआई के अंदर, पीटीआई के बाहर खुशियाँ फैला दी हैं और पीटीआई के अंदर तबाहियाँ फैला दी हैं। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पीटीआई के जो लीडरशिप है ना, उसमें सबसे कमज़ोर आदमी कौन सा है ये बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ कि जो फवाद चौधरी साहब ने पीटीआई को जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए नंगा कि नहीं, चलें, जो बेनकाब किया है ना वो बड़ा कमाल किया है। उसने कोई उनका छोड़ा नहीं है, कोई उसने कहा जी किसी तरीके से हम कामयाब नहीं हुए, हम नाकाम हैं, हमारे अंदर ग्रुपिंग हो रही है उसमें हम नाकाम हैं, डिलीवर करने में नाकाम हुए हैं, हम किसी तरीके से गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस जो होती है उसमें नाकाम हुए हैं। उन्होंने सूबाई लोगों के ऊपर भी तबसरा किया कि जनाब ये जो हमारे उस्मान बुज़दार साहब हैं और के वज़ीर आला महमूद ख़ान, तो इस हवाले से भी उन्होंने कहा जी बड़ी कमज़ोर क़यादत जो है ना हमें दी गई है। तो इस तरह की उसने बातें की हैं दोस्तों कि ये मेरे ख्याल है बतौर वकील उन्होंने बड़े धड़ल्ले से बातें की है, वरना आम शिबली फराज जैसे बंदे नहीं बात कर सकते या दूसरे लोग नहीं कर सकते ऐसी बातें, ठीक है। अब आज का जो सारा मीडिया है ना, सारा उसके ऊपर लगा हुआ है और फवाद चौधरी के पीछे ईंट रोड़े और डंडे सोटे लेके पड़ गए हैं। सबसे ज़्यादा जो है ना फयाजुल हसन चौहान साहब बोले हैं कि जनाब ये बड़ा घटिया आदमी है और इसकी अपनी तारीख देखो, और उसके ऊपर जनाब बरस पड़े बिल्कुल वो। फिर वो सदाकत अब्बासी एक आता होता है इनका तर्जमान, उसने कहा जी इससे ये फवाद चौधरी जो है इसको मीडिया में आने का शौक़ है, ठीक। और इसके अलावा दूसरा अगर सोशल मीडिया आप देखें, ट्विटर देखें और यूट्यूब देखें और ये जनाब फेसबुक देखें, तो उसके ऊपर तो गालम गलोच ब्रिगेड जो है ना वो मुसल्लह होके आ गई है। थड़ 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 फायरिंग हो रही है फवाद चौधरी के ऊपर जनाब। तो दोस्तों ये तो उसने हकीकत बयान की है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सारी की सारी जो पीटीआई है ना ये हादसाती तौर पे आई है। इनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन होती है ना कि एक वर्कर होता है, जैसे जमात इस्लामी का वर्कर है, पीपल्स पार्टी का वर्कर है, मुस्लिम लीग नून का भी वर्कर है। इस तरह इनके अंदर कोई वर्कर नहीं है। ये एक हीरोशिप का उन्होंने वर्ल्ड कप का नारा लगाया और वर्ल्ड कप लेके आए और उस हवाले से चू चू का मुरब्बा इकट्ठा हुआ, जो आप आइंदा भी देखेंगे। आइंदा आप इसको ज़्यादा बुरे तरीके से देखेंगे। वो कहते हैं ना कि सांझे की हंडिया चौराहे पर, जो इधर उधर की हांडी पकती है ना, तो जब छीना झपटी होती है तो चौराहे में वो टूटती है, चौक में टूटती है और सारी दुनिया देखती है। इनका इतना बुरा हाल होने वाला है। पीपल्स पार्टी तो आपको पता है कितने 40-50 साल से कायम है। मुस्लिम लीग जब से पाकिस्तान बना है कायम है, उनके हिस्से बखरे हो रहे हैं, ये आपको नज़र ही नहीं आएंगे। और इनकी जगह कोई भी और नई सियासी पार्टी भी आ सकती है। अगर इन पुरानी दो बड़ी पार्टियों ने होश के नाखून ना लिए तो फिर नई पार्टी भी आ सकती है, बिल्कुल नई भी आ सकती है। और ये जो फिर रही हैं मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टियां और दूसरी, ये भी ऊपर आ सकती हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो इमरान खान की ये पीटीआई है ना, ये पिट जाएगी, चौक के अंदर पिटेगी और इसके हिस्से बखरे इतने होंगे कि इनके टोटे भी नज़र नहीं आएंगे आपको। टोटा होता है ना जी, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग फलानी, तो ज़िया, तो ये टोटे हैं जो नज़र आ रहे हैं आपको, तो इसके ये टोटे भी आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी फवाद चौधरी साहब ने आपको अंदर की कहानी सारी बता दी है कि जनाब हमारे अंदर क्या खिचड़ियाँ पक रही हैं। और अब सब फवाद चौधरी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि ये कौन सा पीटीआई का मेंबर है, ये तो छटा हुआ बदमाश है। वो ये कह रहे हैं, वो पढ़े हैं वो पीटीआई के बंदों के वर्कर्स के,
کہ یہ تو جناب مشرف کا ہے اور یہ کاف لیگ کا ہے اور یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ کون سا مخلص ہے؟ او بھائی پی ٹی آئی والوں، تمہارے اندر سارے ہیں ہی بندے، کیا شاہ محمود قریشی تمہارا اپنا ہے؟ کیا یہ جہانگیر ترین جس نے ساری یہ پارٹی بنائی تھی، کیا وہ تمہارا اپنا تھا؟ تو تمہارے پاس تو بھئی اپنا کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے، چند گالم گلوچ بریگیڈ کے علاوہ تمہارے پاس پی ٹی آئی جماعت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آج سارے ٹی وی چینل کے شو جو تھے وہ پی ٹی آئی کی بری کارکردگی پہ تھے، اور فواد چودھری کے بقول نے کہا جی کہ ہمارے پاس 6 مہینے ہیں، اگر ہم کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں تو شاید کر لیں، نہیں تو نہیں۔ تو ادھر سے لوگ کہہ رہے ہیں جی جو 2 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکے وہ 6 مہینے میں کیا کریں گے؟ آپ یقین کریں ان کی کوئی ایک دوسرے کے ساتھ عزت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بس یہ ایک نا بالکل ایسے جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے نا وہ بنایا جاتا ہے، تو اس میں ایسے ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی چیز آتی ہے تو ٹرک آتا ہے تو اس کو توڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارے اس طرح یہ اکٹھے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ اب ان کے جو حصے بکھرے ہونے لگیں گے نا، وہ میں آپ کو یہ جو شروع میں بتائیے کہ پی ٹی آئی میں سب سے کمزور ترین انسان کون سا ہے۔ میں جو ان کے جو بڑے چند گروپ ہیں اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہانگیر ترین صاحب ان کے سب سے مضبوط ایک لیڈر تھے، پی ٹی آئی کے اندر مضبوط لیڈر تھے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی بھی مضبوط لیڈر ہے، اس کے بھی ایم این اے ایم پی اے مضبوط، وہ ہے جس کے ساتھ ایم این اے ایم پی اے یہ سارے لوگ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسد عمر کا ایک آرمی کا بیک گراؤنڈ ہے، اس حوالے سے وہ بھی مضبوط ہے۔ تو اب جی سب سے کمزور کون ہے؟ آپ حیران ہوں گے، سب سے کمزور ہے عمران خان، جس کا کوئی نہیں ہے، مصنوعی طریقے سے کھڑا ہے، کھوکھلا، بالکل کھوکھلا۔ اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا بھائی ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ کوئی اس کا کزن ہے، نہ کوئی اس کی بہن ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا حال ہونا ہے وہ جو ہمارے میاں اظہر صاحب تھے نا کاف لیگ کے، جب وہ گورنر بنے انہوں نے کاف لیگ بنائی، ان کا بڑا نام تھا کہ وہ جی گورنر ہیں، انہوں نے لاہور میں انکروچمنٹ کا بڑا کام کیا یہ وہ، تو انہوں نے پھر نواز شریف سے ٹوٹ کے تو کاف لیگ بنائی اور میاں اظہر اس کے چیف بنے۔ تو لوگوں نے کہا جی بڑا اس کا جو ہے نا، یہ حماد اظہر کا والد جو آج کل وزیر خزانہ بنا ہوا ہے نا، حماد اظہر، اس کا والد۔ تو ہم اس وقت اسٹوڈنٹ تھے جب یہ سارا ہم دیکھ رہے تھے سارا ماحول، تو اس نے جی پارٹی بنائی اور بڑا واہ واہ ہوا کہ جی صاحب کا گورنر ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو اس کے مقابلے میں یہ چودھری برادران تھے۔ اب چودھریوں کی بڑی صحت تھی، چودھریوں کے آپ کو پتہ ہے کہ ان کا تو مشہور ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے بہت ساری بیٹیاں جو ہے نا وہ اڈاپٹ کی ہوئی ہیں اور ان کے مختلف سیاسی گھرانوں میں شادیاں کی ہوئی ہیں، اور ان کی اپنی جو بھی فیملی ہیں وہ بھی سیاسی گھرانوں میں، ان کے چکوال میں، جیلم میں، گجرات میں، لاہور میں، باہر ساری جگہ ان کی بڑی ویل سے ہے۔ تو انہوں نے جناب سوچا کہ یار یہ کون ہے؟ میاں اظہر، اس کا تو آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، حالانکہ وہ پارٹی کاف لیگ کا چیئرمین تھا۔ تو انہوں نے پلاننگ کی، الیکشن ہوئے تو میاں اظہر کو انہوں نے ہروا دیا اور یہ پارٹی جناب چودھریوں نے لے لی، جو آج تک اس کے اوپر قائم ہے، کیونکہ ان کے پاس ایم این اے ایم پی اے کے بڑے گروپ تھے اور ان کا بیک گراؤنڈ تھا۔ اور میاں اظہر کو جناب ہفتے بعد سارے بھول گئے کہ یہ کون ہے یار، میاں اظہر کا ہفتے بعد سارے لوگ بھول گئے۔ یہی حال ہے عمران خان کا۔ عمران خان کی ایک تو پارٹی ویسے ختم ہو جائے گی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، بالکل ہی پارٹی بھی نہیں رہے گی۔ اور یہ عمران خان کو تو انہوں نے ایسے نکالنا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے تو اس مکھی کی کوئی اہمیت نہیں۔ عمران خان کی ذاتی طور پہ یہ سب سے جو کمزور لیڈر ہے پی ٹی آئی میں وہ عمران خان ہے۔ یہ آپ کو فی الحال بڑی عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن جب ان میں گروپنگ اور تھوڑی بڑھ کے سامنے آئے گی جو فواد چودھری نے بتائی ہے، تو اس کے مقابلے میں تو یقین کرو فواد چودھری کی پوزیشن بھی مضبوط ہے۔ اس کے بھی آپ کو پتہ چچا جو ہے وہ ایم این اے ایم پی رہے ہیں، وزیر رہے ہیں، پھر اس کے گورنر رہے ہیں،
پھر چیف جسٹس صوبہ لاہور ہائی کورٹ کے رہے ہیں، افتخار چودھری ان کا نام بھی تھا، اور الطاف گورنر رہے ہیں. تو ان کا بھی فیملی بیک گراؤنڈ ہے. عمران کا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ان کے فیملی بیک گراؤنڈ میں عمران کے اگر ہوتے نا تو انعام اللہ نیازی صاحب ہو سکتے تھے، یا حفیظ اللہ نیازی صاحب ہو سکتے تھے، اور یا عرفان اللہ خان صاحب ہے. یہ ساری ان کی فیملی تھی. یہ عمران کی بہنیں ہیں جو عمران سے سارے یہ لوگ ناراض ہیں. تو عمران اگر آج عمران کو کچھ ہو جائے نا تو کوئی بھی عمران کو نہیں پوچھے گا، یہ سارے اس کی نچوڑنے والے ہیں. کیونکہ عمران خان نے بھی کسی سے بنا کے نہیں رکھی. عمران خان کہتا ہے عمران خان نان الیکٹڈ بندوں کے اوپر مرتا ہے. وہ مراد سعید کے اوپر مرتا ہے، زلفی بخاری کے اوپر مرتا ہے، وہ یہ شہباز گل کے اوپر مرتا ہے. اس نے ایسے لوگ اپنے ارد گرد اکٹھے کیے ہوئے ہیں. اور فواد چودھری نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب یہ نان الیکٹڈ لوگوں سے کام لے رہے ہیں. جو ایم این اے ایم پی ہیں وہ اپنے حلقے میں اور ادھر وہ منہ اٹھا کے بیٹھے ہیں، ان کی سنتا ہی کوئی نہیں. کون دورے کار ہے؟ جیکب آباد میں شہباز گل گیا ہے. ہر پریس کانفرنس کے بعد، بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کے بعد مراد سعید آیا بیٹھا ہوتا ہے. وہی جو اس نے لڑکے رکھے ہوئے ہیں بس وہی ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی نہیں ہے. اور وہ بھی اس کا کوئی بلڈ ریلیشن تو نہیں ہے نا. اس لیے سب سے کمزور لیڈر پی ٹی آئی میں اگر کوئی ہے، اگر مشکل وقت آئی تو وہ عمران خان سب سے کمزور ہے. باقی سب سے زیادہ اس سے زیادہ طاقتور ہے. تو یہ میرا تجزیہ ہے. اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. اگر پسند نہ آئے تو گستاخی کی معافی دے دیں. خدا حافظ.